ویلکم بیک آن چوہان ٹرکس. تو یہ ہمارا فائبر سیریز کا لیکچر نمبر 2 ہے. ہم نے اپنے پریویس لیکچر کے اندر فائبر کا انٹروڈکشن اچھے سے دیکھا. یہ دیکھا کہ فائبر ورک کیسے کرتا ہے, اس کے کمیشنز دیکھے اور کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہم نے ڈسکس کیے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک الگ لیکچر بنا دیں جس پر کہ ہم صرف فائبر کے جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ رولز ڈسکشن کر لیں. ویسے تو فائبر کے کافی زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, کمپلیٹ ایک ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پیج ہے, وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. لیکن کچھ امپورٹنٹ ہم سب تو نہیں یاد رکھ سکتے, لیکن کچھ جو مین پوائنٹس ہیں جو کہ ہم لوگ زیادہ تر غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہیں, یہ کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو جو مین ہم لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کرنے کی طرف جاتے ہیں. خاص طور پر ہم پاکستانی لوگ, ہم کہتے ہیں کہ آرڈر پلیس ہوگا, پیسے آئیں گے 12 دن کے بعد, پیسے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے, فائبر کے والیٹ میں آئیں گے, دین ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو اتنے پنگے سے بچنے سے بہتر ہے ہم کلائنٹ کو ڈائریکٹ ہو جائیں, اس سے پیسے کسی بھی طریقے سے بینک ٹرانسفر کروا لیں یا وہ کروا لیں. یہ فائبر کی نظر میں ایک بہت بڑا جرم ہے کلائنٹ کو اپنی پرسنل انفارمیشن دینا. آپ نے ای میل, موبائل نمبر, سوشل میڈیا لنکس اپنے قطعاً ہی نہیں دینے. ہاں, آپ کا یہ پوچھیں گے کہ ہمیں ای میل دینے کی ضرورت بعض دفعہ پڑ جاتی ہے. کیوں پڑ جاتی ہے؟ کہ کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں جس میں کہ ہم کلائنٹ سے ای میل مانگ سکتے ہیں یا کلائنٹ کو ای میل دے سکتے ہیں اپنی. تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں آپ ایک میسیج میں کمپلیٹ سینیریو لکھتے ہیں. جیسے کہ میں بلاگر کی سروسز دیتا ہوں, بلاگ سپورٹ کو ڈیزائن کرتا ہوں. ادھر ای میل جو کلائنٹ کو دینی پڑتی ہے اس کے بلاگ میں ایڈ ہونے کے لیے, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپلیٹ لائن لکھی جائے کہ سر دس از مائی ای میل, کائنڈلی ایڈ می آن یور بلاگ. یہ لائن لکھی جائے, یا اس طرح اور بھی کوئی لائن لکھ سکتے ہیں آپ اچھی سی. تو ایک پروپر ایک جسے کہتے ہیں ایک سینس بنا کے میسیج لکھیں تاکہ جو فائبر کے روبوٹس ہیں وہ اس کو پک کر لیں کہ ہاں یہ اس نے یہ بات کہی ہے, یہ کہ 2 نمبر کام نہیں کر رہا. موبائل نمبر بھی نہیں ڈائریکٹ دینا, سوشل میڈیا لنکس بھی نہیں دینے. ہم پاکستانیوں نے کیا طریقہ کار پکڑا ہوا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ موبائل نمبر کسی بھی ورڈ پہ لکھ کے اسکرین شاٹ لے لیا, اس کو سینڈ کر دیا. سوشل میڈیا لنک پہ لنک ہے وہ سینڈ کر دیے, یا جو موبائل ہے وہ اس طرح سینڈ کیا کہ اگر میرا نمبر 032 ہے تو اس کو اس طرح لکھا 032. بہت سے پاکستانی اس طرح کرتے ہیں. مجھے خود پاکستانی کئی کام کروانے کے لیے ہیں, انہوں نے مجھے اس طرح نمبر سینڈ کیے, دس از مائی واٹس ایپ نمبر. تو یہ کام کبھی نہیں کرنا, کیونکہ ہاں یہ کام تب کرنا لینا ہے جب کلائنٹ آپ سے خود مانگے نمبر کہ اپنا نمبر دے تو میں آپ سے نمبر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. تب آپ اسکرین شاٹ لے کے بھی دے سکتے ہیں, یہ لکھ کر بھی دے سکتے ہیں. بغیر کلائنٹ کے مانگے نہیں دینا. بغیر کلائنٹ کے مانگے دیں گے کیونکہ جو گورے ہوتے ہیں نا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اگر ان کے پاس واٹس ایپ پہ ہی آپ کے پاس چیٹ کرنے کا ٹائم ہوتا تو وہ ان کے جو لوکل بندے بیٹھے ہیں وہ کہاں گئے تھے, اب وہ ان سے بھی کام لے سکتے تھے, لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ جسٹ فائبر پہ آپ آئیں گے, چیٹ کریں گے, ریکوائرمنٹ دیں گے, اس کے بعد وہ غائب ہو جائیں گے, کام لینے کے ٹائم آئیں گے. دین آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کرنی جب تک کلائنٹ مانگے نہیں. مانگے بھی تو پھر اس کو اسکرین شاٹ والا دینا ہے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ کا اکاؤنٹ ایک دفعہ اس نے بین کر دیا تو بین پھر نہیں ہو سکتا, اور اگر اکاؤنٹ بین ہو گیا تو پھر کیا مشکلات آتی ہیں وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا. اس کے بعد ایک یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ پیسوں کا نہیں کہنا. اب ایک تو یہ پرسنل انفارمیشن ہوگی کہ آپ پرسنل انفارمیشن چلی گئی, میسیج پہ آپ اس سے ڈائریکٹ پیمنٹ مانگ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. آپ نے فائبر کے چیٹ باکس پہ نہیں مانگنا ڈائریکٹ. آپ دیکھیں گے جب آپ فائبر پہ جو بندے کام کر رہے ہیں یا جو کریں گے, وہ اگر پے پال لکھیں گے نا چیٹ میں, وہ فوراً آپ کو نیچے نوٹیفیکیشن دے دے گا کہ ڈائریکٹ اس طرح کے ورڈ یوز نہیں کر رہے. آپ نے کبھی پے پال, پائنیر, بینک ٹرانسفر, پیمنٹ, پے, اس طرح کے ورڈ آپ نے یوز نہیں کرنے. آپ کو یہ ہے کہ یہ کئی جگہ پر آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں, سوری یہ پرابلم ونڈو, اچھا کئی جگہ پر آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں, لیکن ایک کمپلیٹ سینیریو کے ساتھ, سینس کے ساتھ کرنے ہیں. یہ نہیں آپ اکیلا پے پال لکھ دیں کہ سینڈ می منی آن پے پال, اس طرح کی لائن لکھ کے دیکھیں 1-2 دن کے اندر
آپ کا جو اکاؤنٹ کی آپ کا بلاک کی ای میل آ جائے گی. اب اس طرح کی لائن لکھ کے دیکھیں. آپ پے لکھیں گے وہ آپ کو نیچے, آپ پے نہ کریں, آپ چارج ورڈ یوز کر لیں, آئی ول چارج سم تھنگ ڈالر فرام یو, اس طرح کے ورڈ یوز کر لیں. کوئی آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیں, اس طرح کے ورڈ نہ یوز کریں, میں یہی سجیسٹ کروں گا. کریں بھی کمپلیٹ ایک کمپلیٹ سینس بنا کے کریں. تیسری بات آ جاتی ہے فرینڈلی بیہیویئر. فرینڈلی بیہیویئر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اگر جو ہے کلائنٹ وہ اس کی آپ سے ہوگی لڑائی یا وہ آپ پہ تپ گیا تو وہ آپ کو رپورٹ کر سکتا ہے, اور اگر کلائنٹ آپ کو رپورٹ کرے گا تو فائور آپ پر بہت اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہی سمجھیں آپ. تو اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا. اگر کلائنٹ کچھ کہے بھی چپ کر کے سن لیں اس کی ایک دفعہ کہ چلیں یہ کیا کہہ رہا ہے, نہ آپ ہائپر ہو نہ اسے ہائپر ہونے کا موقع دیں. بعض کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کا ایک الگ لیکچر بناؤں گا کہ کلائنٹ ساتھ بات کیسے کرنی ہے. اگر کوئی کلائنٹ آپ سے بیہیویئر صحیح نہیں رکھتا تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ ہم ایک الگ لیکچر میں سیکھیں گے. ہماری اس ٹریننگ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ڈیپلی دیکھنا ہے. تو آپ نے ایسے کرنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فائور کلائنٹ کو بہت زیادہ پریورٹی دیتا تھا. اس کے اکاؤنٹ کرنے پر, اپروو کرنے پر, اگر وہ آپ کو رپورٹ کرتا تھا اکاؤنٹ بلاک بھی ہو جاتا تھا. لیکن آج کل انہوں نے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن چینج کی ہیں. اب جو بندے پرانے ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ جو کلائنٹ ہے وہی باس ہوتا ہے, وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتے. لیکن 2021 میں ایسا نہیں ہے. اب آپ کلائنٹ کی بھی رپورٹ کر سکتے ہیں فائور کو. بہت سے میرے دوست ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ بلاک ہوئے ہیں, یا جنہوں نے آرڈر کلائنٹ نے لگوا کے کینسل کروانے کی کوشش کی ہے, تو انہوں نے سپورٹ سے کہا کہ ان کی کمپلین کیا کہ یہ کلائنٹ ایسے کر رہا ہے, انہوں نے بات بھی سنی ہے. تو یہ ایک بہت اچھی اپڈیٹ ہے فائور میں. نیکسٹ چیز آ جاتی ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ فیس بک کی طرح آپ 2-3 اکاؤنٹ بنا لو فائور کے. جیسے ہم ایک بندہ فیس بک کے 2 اکاؤنٹ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اچھا گرافک ڈیزائنر بھی ہوں, مجھے ویب کا کام بھی آتا ہے, میں ایک گرافک ڈیزائنر کا بنا لوں اکاؤنٹ, ایک ویب کا نہیں. دونوں ہی اڑ جائیں گے آپ کے, اور تب تک تو چلتے رہیں گے. جب تک آپ بنائیں گے تب تک چلتے رہیں گے, آپ کچھ نہیں. جیسے ہی آپ کو آرڈر آئیں گے یا آپ پیسے نکلوانے لگیں گے آپ کے اکاؤنٹ بین ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمیشہ ایک ہی اکاؤنٹ ایک ہی لیپ ٹاپ پہ یا پی سی پہ یوز کریں. بہت سے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ غلطی کیا کرتے ہیں, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آئی پی آپ کا جو انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے, جو کمپیوٹر کے بندے نہیں ہیں ان کے لیے کہ ایک آئی پی ہوتا ہے جو کہ آپ کے انٹرنیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. وہ آئی پی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, اور فائور اس آئی پی کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے چلا رہے ہو. کچھ کیا کرتے ہیں کہ پروکسی لگا لیتے ہیں. اگر ہم ایک آئی پی پاکستانی پروکسی پہ چلا لیتے ہیں, اکاؤنٹ دوسرا یو کے پروکسی پہ چلا لیں گے, تو یہ بھی نہیں ہے. جو آپ کا فزیکل آئی پی ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے. ایک ہی اکاؤنٹ چلانا ہے. دوسرا آ جاتی ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ ہے, وہ آپ کو یہ کہے جی کہ میں نے اسائنمنٹ بنانی ہے, میری یہ اسائنمنٹ بنا کے دیں, آپ کالج کی ہے اسکول کی ہے آپ بنا دیں, لیکن آپ اس چیز سے گریز کریں کہ آپ چیٹ میں یہ سینیریو نہ کریٹ ہونے دیں کہ آپ ساری چیٹ بنا رہے ہیں, ساری اسائنمنٹ بنا رہے ہیں. سوری, آپ اس کو یہ کہہ دیں آئی ول اسسٹ یو, آئی ول ہیلپ یو, اس طرح کے ورڈ یوز کریں. کیونکہ فائور کی یہ بہت ہی اسٹرکٹ ایک رول ہے کہ آپ ایجوکیشن میں کمپلیٹلی ہیلپ نہیں پرووائڈ کر سکتے اسٹوڈنٹ کو, ٹھیک ہے. کیونکہ گورے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو خراب کرنے والی بات ہے. کمپلیٹ نہیں. ہاں, آپ آج کل تو بہت سی گگز یہ آ رہی ہیں کہ آئی ول اسسٹ یو ان میتھ, آئی ول اسسٹ یو ان کمپیوٹر سائنس, جسٹ اسسٹ اور ہیلپ, یہ چیزیں یوز کریں. یہ اسائنمنٹ نہ بنائیں کہ آئی ول ڈو یور آل دی اسائنمنٹس. نہیں, یہ غلط ہے. یہ آپ کے اکاؤنٹ چلتا رہے گا, لیکن جب ان کی پکڑ میں آیا آپ گئے ہو. تو ان چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے. اور یہ ان سب سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ, اس کو ریڈ میں اس لیے میں لکھا ہے کہ آٹو ریفریش ایکسٹینشن یوز نہیں کرنی. اب اس فائور میں یہ ہوتا ہے کہ ویوز کا, جیسے کہ کسی بھی ویب سائٹ پہ ویوز کا چکر ہوتا ہے کہ آپ کی گیگ کے اوپر کتنے ویوز ہیں. کچھ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کو یہ طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے جی کہ آٹو ریفریش لگا لیتے ہیں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے ویوز بڑھتے جائیں گے. دوسری یہ بات ہوگی کہ فائور کا یہ رول ہے کہ اگر آپ نے ویب سائٹ آن کی ہے نا, جیسے یہ اب فائور کی ویب سائٹ آن ہے, میں یہاں پر لاگ ان تو نہیں, اگر میں لاگ ان کر لیتا ہوں
तो 10 से 15 मिनट तक ये मुझे ऑनलाइन शो करवाएगा वेब साइट के ऊपर, यानी कि मैं क्लाइंट, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो भाई की गिग दिखाई थी वो ऑनलाइन थे, 10 से 15 मिनट तक ऑनलाइन शो करवाएगा, उसके बाद ये मुझे ऑफलाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करा, जस्ट मैं छोड़ी हुई है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन रहने के लिए ऑटो रिफ्रेश लगा लेते हैं। वो 10 मिनट का 15 मिनट का ऑटो रिफ्रेश लगा के आराम से बैठ जाते हैं, सारा दिन सारी रात ऑटो रिफ्रेशर चलता रहता है, वो उसको घुमाता रहता है। अब ये भी फाइवर पकड़ लेता है, फाइवर कहता है ये हमारे अकाउंट को बोर्ड के हवाले करके चला गया, कि बिल्कुल जैसे ही 10 मिनट होते हैं ये रिफ़्रेश हो रही है। तो ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, ये न्यूज़ यूज़ ना करें, लेकिन जब कुछ आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप यूज़ करें कि आप इसका टाइम चेंज करते रहें, आप इसमें कोई कंसिस्टेंसी लाएं, वेरिएशन लाएं, तब आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूज़ नहीं कर सकते। और एक और रूल कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आप स्पोर्ट पे जाएं, उनको कोई ना कोई आप स्टोरी सुनाएं, ठीक है। अगर आपकी गलती भी है ना, देन भी आप पाकिस्तानी होने का हक अदा करें और कोई स्टोरी क्रिएट करें, वो स्टोरी उनको सुनाएं। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने टिकट जनरेट की है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आपने कहा कि अब ये टिकट जनरेट की, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आप हर 6-7 दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि हर दफ़ा आपको नया बंदा चैट पे मिलेगा, हो सकता है कोई बंदा आपकी बात से कन्विंस हो जाए। अगर कोई हल नहीं है, टोटल ब्लॉक है, देन ये होता है कि आप डायरेक्ट उसी टाइम अकाउंट ना क्रिएट करें। न्यू अकाउंट कम अज़ कम भी आप 1 मंथ बाद क्रिएट करें, ताकि जो आपका आईपी है वो उनकी लिस्ट में रिफ़्रेश हो जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आके, ये चैट बॉक्स में आके, सॉरी। तो फॉलो करें आप इस कोर्स को, वर्डप्रेस वाले को भी करें, ये भी करें। नेक्स्ट और भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।